برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک لعلی خلق عظیم، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ فرمان اعلیٰ حضرت اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی، زمیں کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکہ، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی۔ اس پل سے میرے فکر کی اونچائی بڑھ گئی، اس پل سے میرے فکر کی اونچائی بڑھ گئی، اس پل سے میرے سوچ کی گہرائی بڑھ گئی۔ یا رسول اللہ نالین جب سے خوابوں میں دیکھے ہیں آپ کے، محسوس ہو رہا ہے کہ بینائی بڑھ گئی۔ نالین جب سے خواب میں دیکھے ہیں آپ کے، محسوس ہو رہا ہے کہ بینائی بڑھ گئی۔ بارگاہ رسالت میں تڑپ تڑپ کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ العزیز اس ماہ ربیع النور کے موقع پر، جمعہ کا یہ جو دن ہے، آج ہم گفتگو کریں گے حضور جب اس دنیا میں تشریف لائے تو حضور علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا پہلو رہا ہے جسے کہتے ہیں سخاوت، اور یہ حضور کے اخلاق کریمہ میں داخل تھا، حضور کا سخی ہونا۔ سخاوت بولتے ہیں دان ویرتا، تقسیم کرنا، بانٹنا، عطا کرنا۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں حضور کے اخلاق کی تو حضرات ذرا غور کریں کہ اگر ایک بندے کے اخلاق کو دیکھیں، کیریکٹر کو دیکھیں، بیہیویئر کو دیکھیں تو معلوم ہوگا اس کا اخلاق بدلتے رہتا ہے۔ کبھی وہ بگڑا تھا مگر بعد میں صحیح ہو گیا، پہلے تو صحیح تھا مگر بعد میں بگڑ گیا۔ مان لیجئے اگر آپ جائیں گے کہ علاقے میں پوچھیں گے، گاؤں میں پوچھیں گے بتاؤ بھئی ساجد کا کیا حال ہے، وہ کیسا ویکتی ہے، کیسا منشیہ ہے، کیسا آدمی ہے، تو آپ کو جواب ملے گا بابا اسکول کے لائف میں تو صحیح نہیں تھا مگر ابھی کچھ پڑھ لکھ کر کے ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جو بچپن کے عالم میں تو صحیح تھا مگر جوانی کی ہوا لگی، جوانی کی دہلیز پر قدم پڑے، نئے نئے لوگوں سے ملاقات ہوئی، نئے جب لوگوں سے ملاقات ہوئی تو نئے صحبتوں نے اس کے کردار کو بگاڑ دیا۔ نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے، کبوتروں کو کھلے چھت بگاڑ دیتی ہے، وہ بگڑ گیا ہے۔ اور اگر کوئی کسی بزرگ کے بارے میں پوچھو گے تو معلوم ہوگا جوانی میں تو صحیح تھا مگر بزرگیت کے عالم میں اب اس کے مزاج میں چڑچڑاپن آ گیا ہے، خون کی کمی کی وجہ سے وہ بات بات میں غصہ کرتا نظر آتا ہے۔ وہ ٹھیک تھا پہلے مگر اب بات برداشت نہیں ہوتی، بی پی کا شاید مریض ہو گیا ہے، مزاج
مزاج میں چڑچڑاپن ہے، گالی گلوچ اس کی زبان پر جاری ہے، یہ انسان کا بیہیویئر ہے۔ دس از دا کیریکٹر آف اینی پرسن، کسی بھی ویکتی کا، کسی بھی آدمی کا اسی انداز میں ایک کیریکٹر ہوتا ہے، جوانی میں کچھ اور، بڑھاپے میں کچھ اور۔ کبھی ہوتا یہ ہے کہ کیریکٹر تو اچھا ہے مگر سیاست کی دنیا میں اپنا رنگ کیا رکھا، اس نے اپنے مذہب کو بدل دیا، اس نے اپنے کردار کو بدل دیا، اس نے اپنے دین کو بدل دیا، اس نے اپنے لوگوں کو بدل دیا۔ اگر ٹھیک ہے سیاست کی دنیا میں قدم نہیں رکھا، نرم مزاج تھا، مگر تھوڑی سی دولت آ گئی، تھوڑا سا روپیہ پیسہ آ گیا تو وہ اپنے آپ میں اب یوں کہنے لگا انا ربکم الاعلی، جو کچھ ہوں میں ہی ہوں، میں ہی سب سے بلند ہوں، میں ہی سب کو پالنے والا ہوں، میرے ہی پاس روپیہ پیسہ ہے۔ یہ انسان کا کیریکٹر۔ اگر ترقیاں میں آدمی چلتا ہے، ترقیوں کی سیڑھی طے کرتا ہے تو غرور کی بو آنے لگتی ہے۔ ارے یہ عام انسان کا بیہیویئر ہے، عام انسان کا کیریکٹر ہے، مگر قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کے کردار پر، قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کے اخلاق پر۔ بچپن کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں تب بھی میرے مصطفیٰ کا کردار بے مثال۔ بچپن کی دہلیز پر جب قدم رکھ رہے ہیں تو بچوں کے ساتھ اس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں کہ بچے خود کہتے نظر آ رہے ہیں حضور جیسا، محمد عربی جیسا کوئی بہترین بچہ نہیں ہے۔ بچپن کے عالم میں ہے، اگر گود پر ہے، مہد پر ہے تو ان کے حسن اخلاق کو دیکھ کر کے خود چاند جو ہے جھکتا نظر آ رہا ہے، ان کے خود اخلاق کو دیکھ کر کے۔ اور آگے بڑھ چلو، جب جوانی کی دہلیز پر محمد عربی قدم رکھ رہے ہیں تو سارے مکے والے یہ کہتے نظر آ رہے ہیں ہاں ہاں میاں مصطفیٰ جیسا کوئی صدیق نہیں ہے، محمد عربی جیسا کوئی سچا نہیں ہے، محمد عربی جیسا کوئی امین نہیں ہے، ان کے جیسا کوئی امانت دار نہیں ہے، ان کے جیسا کوئی بہترین پرسن نہیں ہے، بیسٹ کیریکٹر والا ان کی طرح کوئی نہیں ہے، خوش اخلاق کا حامل ان کی طرح کوئی نہیں ہے۔ اتنا بہترین اخلاق، اتنا بہترین اخلاق کہ عرب والے یہ کہنے پر تیار تھے یا رسول اللہ، اے محمد عربی ہم آپ کو اتنا سچا مانتے ہیں، اتنا سچا مانتے ہیں کہ اگر پہاڑ کے پیچھے اگر آپ کہہ دو کہ کوئی آدمی گھات لگائے ہوا ہے اور آپ پر حملہ کر رہا ہے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ کی بات تسلیم کر لیں گے، آپ کے بات کو قبول کر لیں گے۔ یہ دور اعلان نبوت سے پہلے مصطفیٰ کا اخلاق، دور جوانی میں مصطفیٰ کا اخلاق، اور جب اعلان نبوت فرما رہے ہیں، اظہار نبوت فرما رہے ہیں تو ابو بکر کہہ رہے ہیں مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، عثمان کہہ رہے ہیں مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، علی کہہ رہے ہیں حضور جیسا کوئی نہیں، خدیجۃ الکبریٰ کہہ رہی ہے حضور جیسا کوئی نہیں، حضرت عائشہ کہہ رہی ہے حضور جیسا کوئی نہیں۔ ارے عرش فرش والے تو فرش والے فرشتوں کی جماعت کہہ رہی ہے مصطفیٰ جیسا اخلاق کسی کا نہیں، مصطفیٰ جیسا کردار کسی کا نہیں۔ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے حمد ہے خدایا۔ ایسا کردار لاؤ تو صحیح، مصطفیٰ کا بیہیویئر لاؤ تو صحیح۔ کبھی میرے نبی نے گالی نہیں بکا۔ حضرت عائشہ اس حدیث کی راوی میں نے حضور کی زبان سے کبھی لغو نہیں سنا، سننے کا تو چھوڑو، میرے نبی فرماتے ہیں کہ مومن کبھی گالی نہیں بک سکتا، لغو نہیں کہہ سکتا۔ آج دیکھیں ہماری زبان، کبھی ہوٹلوں میں بیٹھ کر، مارکیٹوں میں بیٹھ کر، دکانوں میں بیٹھ کر گالیوں میں مبتلا ہوں۔ حضور کی پیدائش منائیں، حضور کا ذکر کریں، حضور کے اخلاق کا ذکر کریں، حضور کے کردار کا ذکر کریں۔ اس انداز سے بھی تو ہم مصطفیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں نا، حضور کا کردار بیان کر کے، حضور کا اخلاق بیان کر کے۔ آج دیکھو جگہ جگہ میں یہ بات کہی جاتی ہے اور ہم سنتے ہیں، اور کس کس کو جواب دیں گے، کس کس انداز میں ہم جواب دیں گے۔ ہم سنتے جاتے ہیں کہ معاذ اللہ سنی مسلمان حضور کی ولادت کے موقع پر کبھی ڈانس کر رہا ہے، ولادت کے موقع پر کبھی جھوم رہا ہے، ولادت کے موقع پر کبھی ناچ رہا ہے۔ ان عقل کے اندھوں کو کہنے کا
اعتراض کرنے کا ذریعہ ہم مہیا فرما دے رہے ہیں، اب وہ کیوں نہیں کہیں گے؟ کہنا ضروری ہو گیا ان کے لیے موقع کہ ارے مصطفیٰ کا تم جلوس نکالتے ہو، جلوس نکالنا تو حرام ہے۔ میاں مصطفیٰ کا جلوس نکالنا حرام نہیں ہے، مصطفیٰ کے جلوس میں گانا گانا حرام ہے، مصطفیٰ کے جلوس میں ناچنا حرام ہے، مصطفیٰ کے جلوس میں پٹاخے پھوڑنا حرام ہے۔ کتنی بے حرمتی کی بات ہے، کتنے افسوس کرنے والی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کے عاشق ہیں اس لیے ہم جلوس نکالتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے ہیں اس لیے ہم جلوس نکالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مصطفیٰ کے دیوانے جلوس ضرور نکالتے ہیں، مگر بتاؤ تو کبھی ابو بکر نے ڈانس کیا ہو مصطفیٰ کی آمد کی خوشی پر؟ خوشیاں ان کے زمانے میں بھی آئیں، اس انداز میں خوشی کے جنگ بدر ہزاروں کفار و مشرکین اور صرف 313 صحابہ کرام، اتنی جنگ عظیم ہوئی، مگر خوشی میں کبھی صحابہ کرام نے اپنے ہوش کو نہیں کھویا، کبھی باجے نہیں بجائے، جھوم کر تلوار اٹھا کر کے ناچا نہیں، اس لیے کہ ناچنا مومنوں کا شعار نہیں ہے، قرآن پڑھنا مومنوں کا شعار ہے، گانا گانا مومنوں کا شعار نہیں ہے، نعت رسول پڑھنا مصطفیٰ مومنوں کا شعار ہے، ڈانس کرنا مومنوں کا شعار نہیں ہے، جھومنا وجد میں آنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، مگر کسی گانے میں کوئی بھی قوالی میں ناچنا کتنا ہی بڑی خوشی ہو یہ مومنوں کا شعار نہیں ہے۔ میرا قرآن کہتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ اس انداز میں کہ جب خوشی لاحق ہو جائے تو خوشی میں اندھے مت ہو جاؤ کہ ناچنے لگو، خوشی میں اندھے مت ہو جاؤ اتنے زیادہ کہ حرام کام میں مبتلا ہو جاؤ، اور جب کوئی غم لاحق ہو تو اس وقت بھی اللہ کے ڈر کو برقرار رکھو، اس انداز میں نہ ڈرو، اس انداز میں الفاظ نہ نکالو کہ غم کی حالت میں کوئی نازیبا الفاظ رب کی شان میں نکل جائیں، کوئی غلط الفاظ رب ذوالجلال کی قدرت پر نکل جائیں۔ نہیں، اسلام بین بین کا مذہب، درمیان، دین مستقیم، نہ زیادہ بہت زیادہ اتنا خوشی کہ محبت کے آگے شریعت کو بولا اجی ہم محبت میں کرتے ہیں۔ قسم خدا کی اگر تو محبت میں کرتا تو مصطفیٰ کی ولادت پر ناچتا نہیں، روزے ضرور رکھتا، حضور نے روزے رکھے، تو نے محبت میں نہیں کیا۔ اگر محبت میں کرتا، محبت میں مصطفیٰ کا جلوس نکالتا تو طبیعت کو نہیں چلنے دیتا، طبیعت کہے گی ناچ تو رک جاتا، طبیعت کہتی پٹاخہ پھوڑ تو رک جاتا، اس لیے کہ تو نے محبت میں کیا ہے، اور محبت میں طبیعت کا اعتبار نہیں ہے، مصطفیٰ کی شریعت کا اعتبار ہے، مصطفیٰ کے دین کا اعتبار ہے۔ کیوں لوگ اعتراض کرتے ہیں؟ کچھ تو کمیاں ہیں ہم میں نا۔ اچھا، ان بدبختوں کی حالت یہ ہے کہ رد کریں، میں نام نہیں لوں گا، ظاہر ہے اچھا دونوں کا بولنا ضروری ہے، سنیت میں بھی یہ چیزیں ہیں جس بنا پر سنیت بدنام ہے، اور یاد رہے ایک تو ناچنا سخت حرام ہے، مصطفیٰ کے جلوس کے نام میں ناچنا سخت حرام ہے، مزاروں میں ایسے ہی ناچنا حرام ہے، مزاروں میں سخت ناچنا یہ سخت حرام ہے بلیوں کے نام میں۔ ذرا سوچو تو صحیح، وہ میاں محمد شاہ ولی ہم تو دیکھتے ہیں نا، ہم تو سندھی ضلع میں رہتے ہیں نا، بات بڑی رہتے، سجائی جائے گی مزار کو، آئی ایکسیپٹ، لیٹس سیلیبریٹ دا عرس آف میاں محمد شاہ ولی، سجائے جائے، انٹیریئر کیا جائے، ڈیکوریٹ کیا جائے، ضروری ہے، ٹھیک ہے، مگر سجاوٹ کے نام میں میاں محمد شاہ ولی کے نام میں ناچنا، بتاؤ بزرگوں کا جو مزاج ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کسی کا جلالی ہوتا ہے، کسی کا جمالی ہوتا ہے، کوئی بے ادبی برداشت نہیں کرتے، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو برداشت کر لیتے ہیں۔ اب کوئی جلالی بزرگ ہو، ان کے مزار میں جا کر کے ان کے عرس کے نام پر ڈھولکوں کے آگے طوائفوں کی طرح ناچیں، کسی
فلم ایکٹر کی طرح ناچیں تو بتاؤ تو صحیح، اگر ان کو جلال آ گیا، دھوکہ سے کوئی بے ادبی ان کو ناپسند آ گئی، تو پھر ہوگا یہ، نہ تم دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے رہو گے۔ معاملہ یہ ہوگا کہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے۔ جو لوگ اعتراض نہیں کریں گے، اور ایسے جاہلوں کی وجہ سے، ببانگ دوحل منبر رسول پر عرض کر رہا ہوں، ایسے جاہلوں کی وجہ سے جو بزرگوں کے نام میں ناچتے ہیں، جو جلوس کے نام پہ ڈانس کرتے ہیں، جو تھوڑی سی خوشی میں باجے بجانے لگتے ہیں، جو اپنے بچوں کے برتھ ڈے کے موقع پر ناجائز کام کرنے پر آمدہ ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی وجہ سے سنیت کو کل بھی خطرہ تھا، آج بھی خطرہ ہے، اور یہی حرکتیں رہی تو قیامت تک خطرہ ہوتا نظر آئے گا۔ اس لیے آج توبہ کر، گناہوں سے توبہ کر، مزاروں پر ناچنے سے توبہ کر، بابا تاج کے دربار میں پٹاخے پھوڑنے سے توبہ کر، میاں محمد شاہ ولی کے روزے پر ٹھمکے لگانے سے توبہ کر۔ آج توبہ کر تو بزرگوں کی جب نظر پڑے گی تو انشاءاللہ العزیز رب ذوالجلال تمہارے خطاؤں کو اس انداز میں قبول کرتا نظر آئے گا کہ اس کا صلہ دنیا میں بھی تمہیں ملے گا، آخرت میں بھی تمہیں ملے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانگیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ یہ غیروں کا طریقہ ہے، دس از دا میتھڈ آف ادر پرسن، جو خوشی میں ٹھمکے لگاتے ہیں۔ تم مومن ہو، تم نے اپنے گردن کو غلامی رسول میں پیش کر دیا ہے، یا رسول اللہ ہم سب کریں گے مگر حدود کے اندر، سب کریں گے مگر قاعدے میں رہ کر، فائدے میں رہ کر۔ اچھا حضور کا برتھ ڈے ٹھیک ہے، جلوس ہے، جلوس نبوی منانا چاہیے، لیکن یہ بھی تو طریقہ ہو سکتا ہے نا کہ ہم یہ ترتیب اپنا لیں، یہ طریقہ اپنا لیں کہ ہم اپنی کمیٹی کے چند لوگ مل کر کے بچوں کو تعلیم دیں گے، اپنے محلے کے چند بچوں کو تعلیم دیں گے، انہیں ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، مصطفیٰ کے نام کا صدقہ انہیں عطا کریں گے۔ اچھا ہوتا یہ آج دیکھیں نا، یہی جہالت کی وجہ سے، یہی کل ہم ہر جگہ، یہ ہمارا مشن چلا آ رہا ہے کہ ہم ہر جگہ ضرور بھی ضرور، خاص کر کے ضلع میں ایجوکیشن پر ضرور گفتگو کر رہے ہیں، تعلیم پر ضرور گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کیا وجہ ہے؟ یہی جہالت کی وجہ سے، یہی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ناچ گانوں کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے، بد کرداری کی وجہ سے اسلام کے ماننے والے مسلمان جو ہے، آج دیکھو سچر کمیٹی کی تنظیم یہ کہتی ہے کہ وہ مذہب اسلام کا پیروکار، جس کے نبی تمام انبیاء کے سردار ہیں، وہ نبی جو تمام کائنات کے معلم ہیں، who is the teacher of whole universe، جو تمام کائنات کے معلم ہیں، پروفیسر ہیں، ٹیچر ہے، اس نبی کی امتی، وہ نبی جس کے علی علم کا دروازہ ہے، وہ نبی جو علم کا شہر ہے، وہ نبی کے امتی جنہوں نے علم حاصل کیا، کوئی غوث اعظم بن کر چمکا، کسی نے علم حاصل کیا کوئی غریب نواز بن کر چمکا، وہ نبی کے امتی کسی نے دین حاصل کیا بدیع الدین بن کر چمکا۔ مگر سچر کمیٹی کی رپورٹ بتاتی ہے کہ آج اگر سب سے پیچھے، دلت سے بھی زیادہ پیچھے، پچھڑا ورگ سے بھی زیادہ پیچھے، آدیواسی سے بھی زیادہ پیچھے تعلیم میں اگر وہ کوئی قوم ہے تو وہ مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، وہ اسلام کے پیروکار ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے صرف کھانے کو اپنی زندگی شمار کر دیا۔ ٹھیک ہے، لنگر کرنا ثواب ہے، مگر لنگر سے ضروری یہ بھی ہے کہ میرے اسلام نے یہ پیغام دیا، آدھی روٹی کھاؤ مگر بچوں کو تعلیم ضرور دو، ایجوکیشن ضرور دو۔ کیوں نہیں ہم یہ کر سکتے کہ ہمارے گھر بڑے افسوس، کیا ہمیں افسوس نہیں ہوتا؟ کیا ہمارے مائنڈ میں یہ بات نہیں داخل ہوتی کہ غیروں کے بچے رات بھر جاگ کر کے IPS کی تیاری کر رہے ہیں، IAS کی تیاری کر رہے ہیں، وکیل کی تیاری کر رہے ہیں، ڈاکٹر کی تیاری کر رہے ہیں،
M.Tech کی تیاری کر رہے ہیں، M.Phil کی تیاری کر رہے ہیں، BMS کی تیاری کر رہے ہیں، BHMS کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہمارا بچہ موبائل چلا رہا ہے راتوں میں، ہمارا بچہ جوؤں کے اڈوں میں ہے، ہمارا بچہ شراب کے اڈوں میں ہے، ہمارا بچہ بس اسٹینڈ پر ٹہلتا نظر آتا ہے۔ اے لوگوں، فائز پانا ہے، فائز ہونا ہے، کامیاب ہونا ہے۔ غیروں نے تعلیم حاصل کی، صرف ایجوکیشن، ان کے پاس ایمان نہیں تھا۔ تمہارے پاس تو ایمان بھی ہے۔ اگر تم نے ایجوکیشن حاصل کی، ہاں میں مانتا ہوں پردھان منتری نہیں بن سکتے، ہاں میں مانتا ہوں مکھ منتری نہیں بن سکتے، مگر اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو ضرور گرہمان اس کا پکڑ سکتے ہو کہ میاں تم یہ جو بول رہے ہو غلط بول رہے ہو۔ تھوڑا سوچ برائٹ رکھو، بگ سوچ رکھو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، اس سے پہلے دین کی تعلیم ضرور دو، قرآن کی تعلیم ضرور دو، ایجوکیشن آف حدیث ضرور اسے لرن کراؤ، سکھاؤ، تاکہ بچہ مہذب بنے۔ اسکول سے، کالج سے تمہارا بچہ ضرور ضرور ڈاکٹر تو بنے گا، مگر تربیت اسلام کی تعلیم اسے دے۔ نہیں ہم کیا کریں گے، ابا نے بھینس دے دیے تھے، چھوڑ کے گئے تھے، وہی چرائیں گے۔ ارے جہیز میں بکریاں ملی تھیں، اسی کا ریوڑ اور جنگل میں لے جائیں گے۔ دلیل کیا؟ حضور کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلان نبوت سے پہلے بچپن کے عالم میں حضور نے بطور سنت، بطور جواز بکری چرا لیا، مگر اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلا آپ کا جو ورڈ تھا، سب سے پہلی آیت یہ نہیں تھی کہ اے قوم مسلم بکریاں چراؤ، ہے قوم مسلم تم جو ہے پان ٹھیلے چلاؤ، ہے قوم مسلم چائے بیچو، ہے قوم مسلم ٹائر کی دکانوں میں کام کرو۔ نہیں، the first word of Islam was the اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو، یہ پہلا ورڈ تھا۔ کہاں آ گئے؟ ذرا جھانکیں، اپنے گرہوار میں جھانک کر تو دیکھیں۔ یہ بات ہم نے بار بار کہا، آج غیروں کے پاس سب ہے میرے بھائی، اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، سب ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ بڑا میتھڈ ہے، بڑی سوچنے کی بات ہے۔ ہمارے پاس 10 لاکھ روپے 20 لاکھ جلسوں میں خرچ کرنے کے لیے، اصل ٹھیک ہے وہ بھی ہے، لیکن اس سے قبل اصل یہ ہے کہ ہم ایسے بھی تو میلاد منائیں نا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے محلے میں ایک تنظیم تیار کی جائے، جلوس میں خرچ کرتے ہیں لاکھوں روپے، مگر اسی جلوس میں اعلان کیا جائے ہم تنظیم والوں نے مل کر اس سال لنگر نہیں کیا، ہم تنظیم والوں نے مل کر کے اس سال تبرکات نہیں بانٹے، اس سال ہم نے کمبل حضور کے برتھ ڈے پر نہیں بانٹے، مگر ہاں ہم نے یہ ڈیسائیڈ ضرور کیا ہے کہ اس سال ہم اپنے محلے کے، اپنے شہر کے 4 بچوں کو 4 سال تک پڑھائیں گے اور انہیں ڈاکٹر ضرور بنائیں گے۔ اور ہاں میں مانتا ہوں ان کے پاس جاب تو نہیں ہوگی، مگر جب وہ 4 بچے پڑھ کر آئیں گے تو مذہب اسلام کو انشاءاللہ ایک مضبوط ہاسپٹل دیتے نظر آئیں گے، جہاں سے ہر دھرم کا بچہ مفت علاج پاتا نظر آئے گا۔ تھوڑا بڑا بھی تو سوچیں ہم، کب تک کھانے تک کا ہم سوچیں گے، کب تک ٹھوسنے تک کا ہم سوچیں گے، کب تک پینے تک کا ہم سوچیں گے، کب تک صرف بڑی بڑی بلڈنگوں میں خود رہنا ہم پسند کریں گے۔ اجول بھوشیہ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ کریں۔ یاد رہے مذہب اسلام میں سخاوت، حضور کے اخلاق میں ایک یہ بھی تھا کہ حضور سخی تھے، بانٹتے تھے۔ اب بانٹنے سے مفسرین نے یہ تفسیر بیان کیا ہے کہ صرف کھانا کھلانا یہ بانٹنا نہیں، اور یہ بانٹنا جو سخاوت جو ہے ولایت کی دلیل ہے، ولایت کا ایک حصہ تقسیم کرنا بھی ہے، سخاوت بھی ہے۔ اگر کسی کو ولی بننا ہو تو وہ سخاوت کے پہلو کو بھی اختیار کرے۔ اس انداز میں سخی تھے میرے نبی کہ آئے، غیر مسلم تھے، آئے، مسلم شریف میں حدیث مذکور ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تو مسلمان نہیں لائے، اسلام نہیں لائے تھے۔ جب اسلام قبول کیا
اسلام نہیں لائے، حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پہاڑ کی مقدار بکریاں تحفے میں دے دی۔ جب تحفے میں دی تو اپنے شہر جا کر یہ اعلان کرتے ہیں، اے لوگو محمد عربی کے دین میں شامل ہو جاؤ۔ وہ اتنا عطا کرتے ہیں کہ تمام تر ضرورتیں پوری ہو جایا کرتی ہیں، مالا مال بندہ ہو جاتا ہے۔ اتنا سننا تھا، لوگ آئے، دین تو قبول کیا، مگر وہ جنہوں نے مال لے کر آئے تھے، جب حضور کا اثر ان پر پڑا تو وہ خود فرماتے ہیں، میں مال کی لالچ میں تو میں نے ایمان لایا تھا، دینار و درہم کی لالچ میں میں ایمان لایا تھا، مگر مصطفیٰ کا کردار مجھے اتنا پسند آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں نے اختیار کی۔ اب حضور کا کردار مجھے اتنا پسند آیا کہ اب مجھے مال و دولت کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، مجھے روپیہ پیسے سے غرض نہیں ہے، اب میں مصطفیٰ کے دیدار کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یا رسول اللہ، مال جاتا ہے چلا جائے، دولت جاتی ہے چلی جائے، رفعت جاتی ہے چلی جائے، عظمت جاتی ہے چلی جائے، مگر تمہارا تمہارا دیدار بس ایک مرتبہ مجھ گناہگار کو نصیب ہو جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ مصطفیٰ کا کردار ایک ایسا کردار تھا، لوگ ایمان تو لاتے تھے روپیوں کے بلبوتے پر، مگر مصطفیٰ کے کردار کو دیکھ کر کے دولت بھول جایا کرتے تھے، دینار بھول جایا کرتے تھے، اور یہی کہا کرتے تھے، یا رسول اللہ اب مجھے دولت کی ضرورت نہیں، تخت و تاج کی ضرورت نہیں، روپیہ پیسے کی ضرورت نہیں، دینار و درہم کی ضرورت نہیں، یا رسول اللہ بس اب میں نے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کردار نہ بانٹو بھی، تقسیم بھی کرو، لیکن حضور نے بانٹا، تعلیم بھی دی، گیان بھی دیا۔ اچھا ایک چیز اور ہے، ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس بہت سے ایسے ہیں جو مدارس بھی اویلیبل ہیں، اسکول بھی اویلیبل ہیں، کالج، الا ماشاء اللہ، سوائے چند کے۔ ہاں ہم نے اتنا ضرور کیا ہے، اتنا ضرور سوچا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق ہیں، یہ کتنے بڑے سخی تھے، انہوں نے کام جو کیا، تعلیم کے لیے حضور کی راہ میں خرچ کیا، اتنا خرچ کیا، اتنا سب چیز کے لیے، دین کی مدد کے لیے، سپاہیوں کے لیے، لشکروں کے لیے، مسجد نبوی کے لیے، اتنا سخی کی سخاوت کے تاج کو حضرت ابو بکر نے پہنا کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا حضرت ابو بکر کے مال نے فائدہ پہنچایا۔ اتنی فضیلت سنی تھی حضرت ابو بکر نے، یہ جب لفظ سنا تو حضرت ابو بکر رونے لگے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ارے میرا مال کیا، میری دولت کا، یا رسول اللہ سنیے، یہ ابو بکر بھی آپ کا ہے، ابو بکر کا سارا مال بھی آپ کا ہے۔ ایسے جانثار تھے۔ حضرت عثمان غنی جب ایام محاصرہ میں تھے، جب مدینے والوں نے، چند لوگوں نے حضرت عثمان کی خلافت پر اعتراض کیا، انہیں بندی بنا دیا، تو حضرت عثمان نے آواز لگائی کھڑکی سے باہر چہرہ کر کے کہ اے لوگو، کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں کہ جس عثمان کے دور میں جب عثمان تھا تو نبی نے اعلان کیا تھا، کون ہے جو اس مسجد کو وسیع کرے گا، چوڑی کرے گا، چمکیلی کرے گا، مسجد نبوی کو، اور جنت میں اپنا مقام پائے گا، اپنا محل پائے گا؟ تو کیا میں نے یہ دولت نہیں دی تھی؟ جواب دیتے ہیں وہاں کے لوگ، ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے دولت دے کر کے، اپنا مال دے کر کے مسجد نبوی کو وسیع کروایا تھا۔ پھر اعلان کیا، کیا تم کو نہیں معلوم ہے، کوئی گواہی نہیں دے گا کہ غزوہ تبوک میں جب حضور نے اعلان کیا، جب لشکروں میں کھانے کے لیے اناج نہیں تھا، غلہ نہیں تھا، تو حضور نے اعلان کیا تھا کون مقبول صدقہ کرے گا اور ان لشکروں کی مدد کرے گا؟ تو کیا میں نے
آدھے لشکر کو اپنے اخراجات سے تیار نہیں کیا تھا؟ جواب ملتا ہاں ہاں عثمان آپ نے کیا تھا۔ کیا میں وہ نہیں ہوں کہ جب بیر روما پر اعلان کیا گیا کہ یہ بک رہا ہے تو میں نے خریدا، کنواں روما کے کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا؟ کہا گیا ہاں ہاں عثمان آپ ہی ہیں کہ آپ نے مسلمانوں کو وقف کر دیا۔ حضرت علی میں وہ سخاوت، حضرت علی میں اتنی بڑی سخاوت کہ خود قرآن نے کہا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، یعنی حضرت علی نے اللہ کے دین کے لیے اللہ کے راہ میں یوں کیا کہ 1 دینار دن میں خرچ کیا، 1 دینار رات میں خرچ کیا، 1 دینار دکھا کر خرچ کیا، 1 دینار چھپا کر خرچ کیا۔ یہ چاروں طریقے اس لیے تھے کہ رب ذوالجلال کو ان چاروں طریقوں میں سے کوئی نہ کوئی تو پسند آئے گا جس کے بنا پر میرا یہ صدقہ قبول ہوگا اور میرا مقام بھی اعلیٰ علیین میں ہوگا، صدیقین میں ہوگا۔ حضرت علی کا یہ طریقہ میرے رب کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ میرے رب نے خود فرما دیا ارے یہ تو وہ لوگ ہیں جو ظاہراً باطناً کبھی دن میں کبھی رات میں اللہ کے دین کے لیے اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایسا تو خلوص کے ساتھ کرو نا کام، پھر سخاوت یہ بانٹنا ہی نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں ضرورت کے اعتبار سے جہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز مہیا کروانا یہ سخاوت ہے۔ اگر کہیں پیاسوں کو پانی کی ضرورت ہے یہ دلانا یہ سخاوت ہے، غریب کو روٹی کپڑا مکان دلانا یہ سخاوت ہے، لنگر کھلانا یہ سخاوت کا درجہ ہے، تقسیم کرنا یہ سخاوت ہے، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا یہ اعلیٰ طریقے کی سخاوت کا ذریعہ ہے۔ اور جہاں تعلیم کی ضرورت ہو، اگر کوئی لاوارث ہے شفقت کا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دینا اور اسے پیار سے بیٹا کر کے پکار دینا، یہ اسلام کہتا ہے یہ بھی سخاوت کا ایک ذریعہ ہے۔ اور جہاں تعلیم کی ضرورت ہو، جہاں ایجوکیشن کی ضرورت ہو، جہاں پڑھائی کی ضرورت ہو، وہاں تعلیم دینا، ایجوکیشن کا کام کرنا یہ بھی سخاوت کا ایک طریقہ ہے۔ بنو نہ سخی، اس انداز میں بھی تو بنو کہ ہم حضور کے برتھ ڈے کے موقع پر لوگوں کو ڈاکٹر بنائیں گے، لوگوں کو انجینئر بنائیں گے، لوگوں کو پروفیسر بنائیں گے، ایم ٹیک بی ٹیک ڈی ایڈ بی ایڈ کرائیں گے تاکہ بچہ پڑھ کے آئے تو مسلمانوں کا ایک اسکول ہو، مسلمانوں کا ایک کالج ہو، اور ان کی برکت سے حضور کے برتھ ڈے کے موقع پر امت مسلمہ کو یہ ہم اسکول تحفے میں دیں گے کہ آؤ اپنے بچوں کو یہاں تعلیم دو تاکہ تمہارا بچہ بھی ماڈرن ایجوکیشن کو حاصل کر سکے۔ تھوڑا سوچ تو بڑی رکھو پیارے، کب تک ان مسئلوں میں الجھے رہو گے؟ کب تک کہ آپسی اختلافات میں الجھے رہو گے؟ تھوڑا کام کرو۔ کب تک کہ ایک مولوی کو دوسرے مولوی سے لڑاتے رہو گے؟ کب تک کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے لڑاتے رہو گے؟ کب تک کہ بھائی کو بھائی سے لڑاتے رہو گے؟ اسلام لڑانا نہیں سکھاتا، اسلام بندشوں کا مذہب نہیں ہے، آزادی ہے لیکن قاعدے میں ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن زیادہ بندشوں کا مذہب نہیں ہے اسلام کہ آپ چھوٹی چھوٹی بات کو طول دے کر کے ایک مولوی کو دوسرے مولوی سے بدظن کرو۔ نہیں، تھوڑا آگے بڑھو۔ اسی میں الجھے رہو گے تو زمینی کام نہیں کر پاؤ گے خدا را، اسی میں الجھے رہو گے تو آنے والی نسلوں کو تم ہاسپٹل نہیں دے پاؤ گے، آنے والی مسلم نسلوں کو تم کالج نہیں دے پاؤ گے، آنے والے مسلم نسلوں کو یونیورسٹی نہیں دے پاؤ گے۔ کیا وجہ تھی کہ اندلس جیسا جو اسپین ہے، آج وہ اسپین دیش میں ایک مقام میں جہاں جو عالم تھا وہ اکثر ڈاکٹر بھی ہوا کرتے تھے، بڑی سوچ کے حامل تھے۔ حضرت جو احیاء العلوم کے مصنف جو ہیں امام غزالی بڑے فلاسفر تھے، بہت بڑے فلاسفر تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ عالموں نے صرف قرآن سیکھا، حدیث سیکھا،
تو میرے دوست کچھ اپنے بچوں کو ایسا بناؤ، سخاوت کا دریا بہا دو کہ تو پان کے ٹھیلوں میں جان آباد میں، مگر پہلے اسکول ضرور جا میرے بھائی، کالج ضرور جا۔ آج پورے ہندوستان میں سب غیروں کے قبضے ہیں، ہمارا کچھ ہے ہی نہیں ہے، تعلیم ہی نہیں ہے، تو ہم کس بیس پر مقابلہ کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات سنت نہ پڑھیں سنت۔ اور یہ چند اعلانات ہیں جی۔